اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید استقبال کرتے ہیں۔ ان تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں جن کے نام فجر میڈیا کی پلیٹ فارم کے ذریعے پیش کیے گئے، جو ونر ہیں، جنہوں نے سوال کے جواب یوں تو بہت سے لوگوں نے دیے، مگر ہماری بھی مجبوری ہے کہ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کے نام جو ہے آپ تک پہنچا جاتے ہیں۔ اچھا، جن کے نام نہیں آئے وہ مایوس نہ ہوں، بہرحال انشاءاللہ آئے گا۔ ابھی تو کافی دنوں تک خدا کی توفیق رہی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے، کل کی جو گفتگو ہے وہ جہاں تک پہنچی تھی وہ صفات متقین، ابھی خطبہ شروع ہوا نہیں ہے۔ متقی کے سلسلے سے کچھ آیات اور کچھ دیگر ائمہ کی حدیثیں بھی آپ کی خدمت میں آگاہ پیش کر رہے ہیں، تو آئیے اسی سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی جو گفتگو تھی وہ آیا تمام ہو گئی یا کچھ اور بھی باتیں آپ تقوی کے سلسلے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ جی ہاں، گفتگو ہماری شروع ہوئی تھی، آغاز جو ہوا تھا وہ تقوی سے ہی متعلق ہوا تھا، اور پھر بات یہ آئی کہ اس سلسلے میں سب سے جامع گفتگو وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ہے، جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، صفات متقین یا خطبہ حمام کے عنوان سے۔ لیکن اس ذیل میں ایک بات یہ آئی تھی کہ ہم قبل اس کے کہ صفات پر جائیں، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے اس کلام پر جو ہے وہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو۔ حالانکہ کل ذرا سی بات ہو چکی تھی، اور اب آگے جو ہے وہ امام نے ایک مقدمہ ارشاد فرمایا ہے۔ امام کے اس مقدمے سے پہلے میں دو ایک روایتیں اور، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ بیٹھ جائے تقوی واقعی کیا ہے۔ ایک چیز میں نے نقل کی پہلے کہ امام صادق سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، تو حضرت کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ گناہ نہ ہو، واجب چھوٹنے نہ پڑے۔ چھوٹے۔ اسی طریقے سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے بھی روایتیں ہیں، رسول اللہ سے بھی روایتیں ہیں، اور جو الگ الگ عنوان سے کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثلا امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں من ملک شہوتہ کان تقیہ۔ یہ ایک بعد کی طرف گویا ایک رخ کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے بھی اپنی شہوت پر جو غالب آ گیا وہ متقی ہے۔ یا دوسری جگہ فرماتے ہیں المتقی من اتقى الذنوب، وہی جو امام صادق علیہ السلام کے متقی واقعی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب بات فرمائی ہے، وہ بھی اس نہج سے اگر دیکھا جائے، فرماتے ہیں تمام التقوی، واقعی تقوی کیا ہے، تمام تقوی کیا ہے، حقیقت تقوی کیا ہے، فرماتے ہیں ان تتعلم ما جہلت، جو نہیں آتا اس کو سیکھو، وتعمل بما علمت، اور جو جان چکے ہو اس پر عمل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی گناہ نہ کرے، تو گناہ کو معلوم بھی تو ہونا چاہیے کیا کیا گناہ ہے۔ صحیح۔ لہٰذا تقوی کا ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی جو نہیں جانتا اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، تو علم حاصل کرنا بھی جو ہے وہ تقوی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ صحیح۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا، جیسے میں نے عرض کیا تھا اس دن کے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے۔ امام سے بھی یہاں یہ ہے کہ سئل امام المتقین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ عن التقوی، امام سے بھی پوچھا گیا مولا سے، تو مولا فرماتے ہیں، بڑے غضب کا جملہ ہے مولا کا، فرماتے ہیں ہوا یعنی تقوی انہ لو وضع عملک علی طبق، اگر تمہارے اعمال کو کسی سینی میں، طبق میں، کسی لگن میں رکھ دیا جائے، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ غِطَاء، اور اس پر کسی طرح کا کوئی پردہ نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، وَطِيفَ بِهِ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، اور وہ تمہارے اعمال کا طبق دنیا بھر میں گھمایا جائے، تمہارے اس طبق عمل میں لَمَا كَانَ فِيهِ شَيْءٌ تَسْتَحْيِي مِنْهُ، ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے تم کو غیرت آئے۔ اگر اس طرح کے اعمال ہیں تو تم متقی ہو،
یہ زبردست بات ہے. سلام اللہ علیہ. کیا پیاری بات آیتیں کہی. بھی, اب آپ نے یہ بات شروع کر دی ہے تو میں ایک دو آیتیں بھی دو چار قرآن مجید سے نقل کر دوں جی، کہ کس قدر قرآن میں تقوی کی بات کی گئی ہے. چنانچہ آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے. پہلے ہی پارے میں آپ جائیے گا, سورہ مبارکہ بقرہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن مجید ہدایت کرتا ہے کس کی؟ متقیوں متقیوں کی. یا دوسری جگہ سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یاد رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یا تیسری جگہ کے اوپر سورہ مبارکہ اعراف فرماتے ہیں وَلَوْ, اگر یہ قریے والے, گاؤں والے ایمان لاتے اور خالی ایمان نہیں, اس کے ساتھ تقوی بھی ہوتا, تو اب تقوی کے جو اس کا ریٹرن ہے کیا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کا در ان کے اوپر کھول دیتے. تو ایک بینیفٹ تقوی کا یہ بھی ہے. یعنی اس کا مطلب کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, تقوی خالی آخرت کے لیے مفید نہیں ہے, جی جی, تقوی دنیا کے لیے بھی مفید ہے. اچھا یہیں رک کے ایک سوال یہ اس طرح سے کہ کبھی کبھی نا ہو سکتا ہے آپ سے بھی کچھ لوگوں نے کہا ہوگا وہاں سے ابھی تک تو بزنس اچھا چل رہا تھا اور یہ اچھا چل رہا تھا, ایک بار پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو ہو سکتا ہے کہیں کہیں ہم تقوی سے دور ہو گئے ہوں شاید. یہ اس کے لیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس کے لیے قرآن مجید نے نسخہ دیا ہے کہ کیسے آپ کا کاروبار بڑھ سکتا ہے. کاروبار ہی نہیں, اولاد بڑھ سکتی ہے. سورہ مبارکہ نوح کا جب آپ مطالعہ کریں گے, تلاوت کریں گے, تو اس میں جو ہے وہ ارشاد ہوتا, حضرت نوح نے کہا کہ پالنے والے میں نے اپنی قوم سے کہہ دیا اپنے رب کا استغفار کرو, انہ کان غفارا, بے شک وہ بخشنے والا ہے. صحیح. اس استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. وہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا, اولاد میں بھی کرے گا, اور تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے لیے باغات بھی ہیں, تمہارے لیے نہریں بھی ہیں. تو استغفار اور تقوی اس کی اہمیت دنیا میں بھی ہے, روزی میں بھی اضافے کا سبب. آدمی کو اگر اولاد نہیں ہو رہی یا انسان کو جو ہے وہ رزق و روزی میں برکت نہیں ہو رہی, تو یہ قرآن کہہ رہا ہے استغفروا ربکم, یعنی دعائیں پڑھیے آپ مگر استغفار بھی کرتے رہیے. کثرت سے استغفار ہونا چاہیے. یہ دو چیزوں ہو گئی. ٹھیک. چنانچہ اب ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ حجرات میں, یا ایھا الناس, لوگو, اے انسانو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو جو ہے وہ ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تم کو جو ہے وہ گروہوں میں, قبائل میں, شعوب میں بانٹا. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو, لے تعارفو. اس کے بعد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, مگر یاد رکھو خدا کے نزدیک باعزت ترین انسان وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا. یعنی اس کا مطلب اللہ کے نزدیک جو ہے عزت اگر چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ متقی انسان, تقوی ہونا چاہیے. تقوی. چنانچہ جو ہے وہ قرآن مجید پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 197 تزودوا, توشہ اختیار کرو, اچھا, زاد راہ اختیار کرو. فإن خیر الزاد التقوی, اس لیے کہ بہترین زاد راہ, بہترین توشہ آخرت تقوی ہے, اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ظاہراً جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے, اور وہاں جو ہے وہ کسی قبرستان سے گزر ہو گیا. فاشرف علی القبور بظاہر الکوفہ, کچھ قبروں کے قریب, وہاں رک کر کے حضرت نے مردوں سے خطاب کیا. فرماتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ, ان مردوں سے خطاب ہے. جی جی. اے تاریخ قبروں میں رہنے والوں, یا اہل التوبہ و یا اہل الغربہ, اے غربت میں رہنے والوں, اے توبہ والو, اے تنہا رہنے والوں, یا اہل الوحدہ, یا اہل الوحشہ, انتم لنا فرط سابق, تم لوگ تو پہلے چلے گئے. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبْعٌ لَاحِقٌ, پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں, لیکن تمہارے جانے کے بعد تمہارے یہاں کا حال کیا ہوا؟ فرماتے اما الدور فقط سکنت, تمہارے گھر پر دوسرے رہ رہے ہیں. وَأَمَّا الْأَزْوَاجِ فَقَدْ نُكِحَتْ, تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لی ہیں. وَأَمَّا الْأَمْوَالِ فَقَدْ قُسِّمَتْ, مال تمہارا تقسیم کر لیا گیا ہے. هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا, یہ تو یہاں کی اوپر کی خبر تھی ہمارے پاس جو ہم نے بتائی, اب تم بتاؤ اندر کا کیا حال ہے.
فما خبر ما عندکم، تمہاری خبر کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے. ثم التفت الی اصحاب، حضرت اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، فرماتے ہیں اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان کو بولنے کی اجازت مل جاتی، لأخبروکم، تب یہ تم کو بتاتے، ان خیر الزاد التقوی، واہ، بہترین توشہ آخرت، بہترین جو ہے وہ زاد راہ کیا ہے، تقوی. تقوی اچھا، یہیں پر جو ہے جو ہمارے اس فجر میڈیا کا جو خاص فوکس بھی ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، قبروں پہ کیوں جاتے ہو، تو یہاں سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر ایسا نہیں تھا ہوں، تو امیر المومنین جیسا آدمی جو ہے وہ کیوں، امیر المومنین نے کیا فرمایا، اگر ان کو بولنے کی اجازت مل جاتی، تو اگر نہیں سن پا رہے تو کہتے نا، اگر یہ بیچارے سننے لائق ہوتے اور بولنے لائق ہوتے تو ضرور کہتے. صحیح. اس کا مطلب سنتے ہیں. یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، آپ نے پوچھا تو میں نے عرض کر دیا، ورنہ اس پر بھی باقاعدہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ مردوں کو پتہ چلتا ہے. اچھا اچھا، اور بعض روایتوں میں کہ مردے خوش ہوتے ہیں اگر ان کا کوئی جاننے والا پہنچتا ہے. قبر میں. روایتیں کہتی ہیں کہ آدمی جاتا ہے، ان کو ایصال ثواب کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، مردے جو ہے وہ کہتے ہیں جب وہ چلنے لگتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اور، تمہارے آنے سے تھوڑا ہمارا دل لگ گیا تھا. تو یہ چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ کسی موقع خدا پر کی اور توفیق کسی دے. عنوان جی سے جی، ذکر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو چلیں، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ناظرین کو بڑی بے صبری سے اس چیز کا انتظار ہوگا کہ خطبہ حمام 2-3 روز سے بیان تو ہو رہا ہے، لیکن صفتیں کیا کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے مقدمہ جو آپ نے کہا تھا کہ ذرا وہ بھی بیان کر دیں. بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ حضرت سے جو پوچھا انہوں نے، تو فتساقل علیہ السلام، امام کو جواب میں گرانی محسوس ہوئی، تو حلقے میں فرمایا یار تقوی اختیار کرو، اچھے کمان کرو، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، والذین هم محسنون. فلم یقنع حمام بهذا القول، اس مختصر جواب پر حمام قانع نہیں ہوئے، حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ امام کو قسم دے دی. جب قسم دی جی، تب امام نے قبل اس کے کہ متقیوں کے صفات بیان کرتے، حضرت نے ایک مختصر سا مقدمہ ارشاد فرمایا. اور اب جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ سامنے ٹی وی کے یا موبائل کے یہ دعا کر دیجئے اگر کہ اللہ اس کو توفیق دے دے کہ میں اس مفہوم کو منتقل کر سکوں. اس لیے بڑی زبردست بات ہے حضرت کی. فرماتے ہیں اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حین خلقهم، اللہ نے جس وقت مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ غنیًا عن طاعتہم، ان کی اطاعت سے بے نیاز. یعنی کیا مطلب، پہلا تو آپ دماغ میں یہ ڈال لیجئے کہ خدا کو کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. دنیا مومن ہو اس کی خدائی ہے، صحیح، دنیا کافر ہو جائے وہ خدا ہے. بے شک ہمارے عبادت کرنے نہ کرنے سے، اس کی خدائی میں کوئی اضافہ بقول نہیں. کسی فارسی شاعر کے بڑا اچھا شعر کہا اس نے، وہ کہتے ہیں گر ہمیں کائنات کافر گردد نہ نشیند کبریائیش گرد، ساری دنیا کافر ہو جائے صحیح، اس کی کبریائی پر کوئی اثر ہونے والا تھوڑی ہے. نہیں ہے. جی، تو یہی چیز مولا فرما رہے ہیں کہ خلق الخلق حین خلقہم، اللہ نے جب پیدا کیا مخلوقات کو تو عالم یہ تھا کہ غنیًا عن طاعتہم، ان کی اطاعت سے بے نیاز، آمنا من معصیتہم، ان کے گناہوں سے محفوظ. کیا مطلب ہوا، خود ہی وضاحت فرماتے ہیں حضرت، لأنہ لا تضرہ معصیت من عصا، کسی کا گناہ اس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ولا تنفعہ طاعت من اطاعہ، اور جو اطاعت کرنے والے ہیں نہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اللہ کو کوئی نفع پہنچائے گا. کوئی نفع پہنچا سکتی ہے. تم عبادت کرو نہ کرو وہ اللہ ہے، ٹھیک، تم گناہ کرو اس کی خدائی پہ کوئی اثر نہیں ہو پڑنے والا تھوڑی ہے، بلکہ تم خدا کہہ دو اپنے کو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے. تو اس کی ذات فرق تھوڑی پڑ. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ، سنیے جی. ان کے زمانے کا جو فرعون تھا، وہ قرآن کہتا کیا کہا اس نے، انا ربکم الاعلی، چھوٹا موٹا بھی نہیں، انا ربکم اعلیٰ، میں بڑا والا اللہ ہوں. ایک دن حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا پالنے والے اس نے بندگی سے انکار کر دیا ہے، اس کے باوجود تو اس کو کھانا دیتا ہے. ہاں یہ دیکھیے
کہ بالکل ناشتہ واشتہ کر کے کھا پی کر کے جو ہے ڈوبا ہے، ایک وقت بھی فاقہ نہیں ہوا فرعون کا. حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے اس کے باوجود بھی تو اس کو کھانا دے رہا ہے جبکہ وہ تیری بندگی سے انکار کر رہا ہے. صحیح. اللہ نے کہا موسیٰ اس نے بندگی سے انکار کیا ہے، میں نے رب ہونے سے تھوڑی انکار کیا، تو وہ رہے گا. بلکہ ایک دن روایت اور کہتی ہے، بڑی زبردست ہے، کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے تو ایک بہت بدتمیز قسم کا آدمی جو بالکل منکر الوہیت کہہ لیجیے، دہریہ کہہ لیجیے، اس نے کہا کیا بھائی موسیٰ کہاں؟ تو حضرت نے بتایا میں جا رہا ہوں طور پہ مناجات دے، کہا ہمارا ایک پیغام کہہ دینا اپنے اللہ سے. ہاں بولو. تو وہ کہنے لگا کہ کہہ دینا کہ اللہ میاں ہم کو شرم آتی ہے تجھ کو اللہ کہتے ہوئے، اور آج کے بعد سے روزی دے یا نہ دے ہم کو تیری رزق و روزی کی غرض نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو سیریس رات، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ تشریف لے گئے، مناجات وغیرہ کے بعد پلٹنے لگے. آواز قدرت ہے موسیٰ میرے بندے نے کچھ کہلایا ہے. موسیٰ نے کہا پالنے والے تو سب جانتا ہے، مجھے شرم آتی ہے نقل کرنے کا. وہ باتیں ہیں. دیکھیے اب یہاں پہ ایک جملہ ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام اس نے پیغام کہلوایا تھا نا، کہہ دیتے تو کیا جھوٹ بول رہے تھے؟ نہیں. غلط کہتے، سچ بات ہے. لیکن موسیٰ نے نہیں کہا. اس کا مطلب ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ بھیا ہر صحیح بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مصلحت دین سمجھو، گھر کے مسائل سمجھو، تب جا کے ان کی ان سے لگانا یہ سب سے خطر. بہرحال پھر ہم موضوع سے بھٹک جائیں گے، دوسری طرف چلے جائیں گے. تو موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ کہلایا. اچھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے تو بہتر جانتا ہے، مجھے غیرت آ رہی تھی کہ میں اس طرح کی بات تجھ سے کیسے دہراؤں یا نقل کروں. اللہ نے کہا موسیٰ مجھے پتا ہے، جا کے اس سے کہہ دو کہ تجھ کو رب کہتے ہوئے شرم آتی ہوگی، مگر مجھے تجھے بندہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. کیا خدا ہے واقعا، کیا رب ہے ہمارا، کتنا کریم ہے. ہزار بدماشی کر لو، ایسے دہریے کے لیے ایسا جواب. اور حقیقت یہ ہے کہ اس جواب کا اس پر اتنا اثر ہوا اچھا کہ وہیں اس نے توبہ کی اور موسیٰ کے بہت قریبی اصحاب میں شامل ہو گیا. خوب. تو خلاصہ کلام یہ کہ بات ادھر سے ادھر نہ جانے پائے. تو بات کہاں پہنچی تھی کہ اللہ نے خلق کیا تو ان کے کسی کی اطاعت کی نہ اس کو ضرورت تھی اور نہ کسی کی جو ہے وہ گناہ سے اس کو کوئی خوف تھا، اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت نہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے باوجود خدا نے فَقَسَّمَ بَيْنَهُمْ مَعَایِشَهُمْ، اس کے باوجود اللہ نے سب کی روزی ان کے حساب سے تقسیم کر دی ہے. اپنا ہو تب بھی، پرایا ہو تب بھی، دوست ہو تب بھی، دشمن ہو تب بھی. وہ ہم نے وہ فرعون والی بات کہی نا، فرعون کبھی کھانا بند نہیں کیا. ہم لوگ جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں قانون یہ تھا کہ اگر کوئی ایک کلاس غائب کرتا ہے، ابسنٹ ہوتا ہے، تو اس کا کھانا بند ہو جائے گا دوپہر کا. تو وہ دماغ میں چڑھی ہوئی تھی. پھر وہاں سے آئے، قم آئے، یہاں پر فیض آباد گئے. تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. تو مرحوم تقی الحیدری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ جو وہاں کے پرنسپل اور مدیر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ سارے مدرسین کو جو ہے وہ جمع کیا کہ آپ لوگ کوئی راہ حل پیش کیجئے کہ ان لڑکوں کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے. تو ہم تو چونکہ جہاں سے پڑھ کے آئے تھے وہاں کا قانون یہ تھا. تو ہم نے کہا حضور اگر کوئی گھنٹہ غائب کرتا ہے، جو کلاس گول کرتا، کھانا بند کر دیجیے. تو انہوں نے برجستہ مسکرا کے مرحوم نے یہی فرمایا کہ کیا میاں وسیع حسن، اللہ نے فرعون کا تو بند نہیں کیا اور ہم بچوں کو آپ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم طلبہ کا کھانا بند کر دیں. تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَایِشَهُمْ، اللہ نے سب کو اس کی روزی اس کے اعتبار سے بانٹ دی ہے. اس کے بعد جو امام کا جملہ ہے فرماتے ہیں فَالْمُتَّقُونَ هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ. اب اس کانسیپٹ کے بعد جو تقوی اختیار کرے وہ متقی صاحب فضیلت ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو تقوی اختیار کرو وہ روزی کے چکر میں نہ ہو، صحیح، روٹی کے چکر میں نہ ہو. تم نماز پڑھو گے تب بھی کھانا ملے گا، نہیں پڑھو گے تب بھی کھانا ملے گا. نماز پڑھو خدا کے لیے،
تقوی اختیار کرو خدا کے لیے. چنانچہ شاید جو میں سمجھا ہوں حضرت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو روزی روٹی سے مت جوڑو. فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل. اب اس کانسیپٹ کے بعد کہ روزی ہر حال میں مل رہا ہے، جو متقی ہوگا وہ صاحب فضیلت ہے. چلو مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، وقت تو تمام ہو گیا ہے اور ناظرین انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اگلی باتیں پیش کی جائیں گی. بس آخر میں یہ جو آپ نے بات کہا کہ خدا تو سب کو رزق تقسیم کرتا ہے، تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں اتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فلاں جگہ یہ کھانا نہیں پہنچا، یعنی کھانا نہیں ملا، بھوک سے مر گئے لوگ، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس کے اوپر ہم اگر دیکھیے یہ 1 منٹ کا جواب اس کا نہیں ہے. اچھا ٹھیک. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر آدمی جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنی روزی لے کے آیا ہے، ٹھیک. اور سب کی روزی اس کی مصلحت کے اعتبار سے ہے. یہ بھی نہیں کہتے کہ صاحب سب کی روزی برابر ہوگی، سب کی روزی اس کے حساب سے اللہ نے جس کو جتنا مناسب سمجھا. اب اس کے باوجود کوئی بھوکا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس کی روزی کو چھینا ہے، ظلم کیا ہے، کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے. سوال یہ کیوں ہوتا ہے؟ بات پھر وہی آئی ہے کہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، مختار پیدا کیا ہے، مجبور پیدا نہیں کیا ہے. اسی کا تو قیامت میں حساب و کتاب دینا ہے آپ کو. اسی سے بچے تو تقویٰ یہ جو اختیار ہو مظلوم ہے اس کو اجر ملنا ہے، اور جس نے چھینا ہے اس کو اس کی سزا ملنی ہے. روزی اللہ نے سب کو دیا، اگر کسی تک نہیں پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ڈاکو ہے. تو یہ رہا آج کا سوال اس طرح سے ہے کہ کس جنگ کی واپسی پر امام علی علیہ السلام نے مردوں سے کلام کیا تھا؟ آپشن آپ کے حوالے. پہلا ہے جنگ صفین، دوسرا جنگ خندق، تیسرا جنگ نہروان، اور چوتھا ہے جنگ جمل. جواب بھیجنے کا کچھ رول ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں اسکرین پر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس نمبر پر صحیح جواب اس طرح سے بھیجیے کہ آپ صحیح آپشن لکھیں پہلے، اس کے بعد اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر بھی آگے ضرور لکھیں. اور ہاں یاد رہے ایک بار میں، یعنی جتنے میسج آپ ٹائپ کر رہے ہیں وہ سب ایک ہی بار میں آپ ہم تک اسی نمبر پہ ضرور سینڈ کریں. اگلی بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جواب اب سے لے کر کے انڈیا ٹائم کے لحاظ سے کل دوپہر 12 بجے سے پہلے آپ ہمیں بھیجیں اسی نمبر پر. اور ہاں دوپہر 12 بجے کے بعد جو جوابات آئیں گے لوگوں کے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سے بھی جڑ جائیے تاکہ جتنی بھی یہاں کی فجر میڈیا کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہے گی. اور ونرز کے نام جو ہیں پروگرام کے شروع ہونے سے، یعنی انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 7:45 رات 7:45 پر فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ونرز کے نام اپلوڈ کر دیے جائیں گے. وہ کلپ آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ناظرین ہر ونرز کو 500 روپیہ فجر میڈیا کی جانب سے انشاءاللہ دیا جائے گا. آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو وہ فوراً اس کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں. اور ہاں ناظرین صرف صحیح جواب بھیجنے والے کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا، بلکہ 2 گروپ اور ہیں. ایک وہ لوگ، بہت توجہ سنیے آپ کے لیے ہے، وہ حضرات جو ہمارے فجر میڈیا کے یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں اطلاع دے دیں گے تو انشاءاللہ فجر میڈیا کے ممبران ان میں سے 5 لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے اور انہیں بھی انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا. اور ہاں ناظرین وہ حضرات جو ہمارے اس کوئز شو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیلی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں، چاہے 1 دن کریں، 2 دن کریں، چاہے جواب صحیح ہو چاہے غلط ہو، لیکن جتنے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے انشاءاللہ جب سارے پروگرام ناظرین چل چکے ہوں گے تو ان تمام لوگوں میں سے 10 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا، چنا جائے گا اور انہیں بھی انعام سے انشاءاللہ نوازا جائے گا. اب آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ اطلاع کب دی جائے گی کہ جو شیئر کرنے والے ہیں ان میں کس کا نام آیا اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ 10 کون لوگ ہیں.
تو تاریخ کو یاد کیجیے، اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے. ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد شب 24، کیونکہ ہم ٹھیک انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر سے ہم تاریخ دہراتے ہیں. ٹائم جو ہے دن 23 ماہ مبارک رمضان گزارنے کے بعد شب 24 کو انشاءاللہ 7:45 رات کو یہ اطلاع اسی فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے فجر میڈیا کے ان والنٹیئرز کا جو دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں سے ہماری ان محنتوں میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں. اور ناظرین، اگر آپ کے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی انہی والنٹیئرز میں شرکت، یعنی ثواب کا کام ہے، شامل ہو جائیں، تو آپ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے اس مذہبی کام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام لے کر کے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.